ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے، ایک مرتبہ پھر ہم پیغام رمضان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بریک کے بعد آپ کی خدمت میں جو ہم گفتگو کر رہے ہیں، جس جگہ جانب ہماری آپ کی رہنمائی دلانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ آمد رمضان میں ہمیں کس طرح اہتمام کرنا چاہیے رمضان کا، اور کس طرح روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ علامہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا ذرا، معمولات زندگی کیا ہونی چاہیے ایک مسلمان کی رمضان کے آغاز سے ہی اور رمضان کے اختتام تک؟ یعنی کہ آج ہمارا پہلا روزہ ہے، تو ہمیں کیسے رہنا چاہیے ایک زندگی جو ہم پچھلے 11 مہینے گزاری ہے، رمضان میں کیا ہمارا معمولات زندگی ہونا چاہیے؟ بہت اچھا سوال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی عبادات بھی جو ہیں وہ ایک بہترین نظام الاوقات درست کرتی ہیں، ڈسپلن لے کے آتی ہیں زندگی میں۔ اور صبح صبح پوری دنیا کو یہ بات آج پتہ چل گئی ہے کہ اگر آپ صحت چاہتے ہیں تو آپ کو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے بستر چھوڑ دینا چاہیے، اور اگر آپ صحت چاہتے ہیں تو رات کا اندھیرا جیسے ہی شروع ہو آپ کو بستر پہ چلے جانا چاہیے۔ اور جو رات کا آخری پہر ہوتا ہے اس وقت اگر آپ اٹھتے ہیں اور اس وقت اگر آپ محنت کرتے ہیں، کوئی بھی آپ کی فیلڈ ہو، اس فیلڈ میں یعنی آپ کا مائنڈ بالکل فریش ہوتا ہے، آپ تازہ دم ہوتے ہیں، اور بچے ہیں اگر تو ان کو سیکھنے کی استعداد اس وقت بڑھ جاتی ہے، اگر ویمنز ہیں، مرد حضرات ہیں، ان میں کوئی کام کرنے کی، جمنگ کرنے کی صلاحیتیں اس وقت زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ اس وقت بالکل سو کے اٹھنے کے بعد انسان تازہ دم ہوتا ہے، بالکل ریچارج ہو چکا ہوتا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک نے ہمیں ایک دی ہے، ٹریننگ دی ہے، اور پھر ہمیں یہ بھی موقع ملتا ہے کہ ہم عام دنوں میں عام طور پر بہت سارے لوگ تہجد نہیں پڑھ پاتے، جی ہاں۔ لیکن رمضان میں کیونکہ سحری تو کرنی ہے تو ہمیں تہجد نصیب ہو جاتی ہے، تو اسے اویل کرنا چاہیے۔ پھر چونکہ ہم حالت روزہ میں ہیں، اور روزے میں ایک عام کنسیپٹ ہے اور ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ اسلام نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں، روزہ اصل میں ٹریننگ ہے نا، جی ہاں، ایک پورا ایک بند کا ایک ٹریننگ 11 پیریڈ ہے۔ مہینوں کے لیے 11 مہینوں کے لیے ہمیں یہ ریچارج کر رہا ہے جی کہ ہاں، ہمیں یعنی بیٹری چارج ہو رہی ہے، اور پھر اس کے بعد 11 مہینے ہم کیسے گزارتے ہیں تو پتہ چلے گا کہ ہمارے روزے مقبول ہوئے یا نہیں ہوئے، ہمارے روزے کارآمد تھے یا نہیں تھے، یا وہ روزے صرف ہمارا ویٹ بڑھانے کا باعث بن رہے تھے کہ ہمارا ویٹ بڑھ گیا کھا پی کر، یا ان روزوں نے واقعی ہمیں ڈسپلن پیدا کیا، ہمیں ایک باقاعدگی پیدا کی، ہمارے اندر سوچ کے اندر نکھار آیا، تطہیر آئی۔ جس طرح ہم وضو کرتے ہیں تو ہمارے یا غسل کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتا ہے ہم پاک ہو گئے، لیکن اندر سے ہم پاک کب ہوتے ہیں؟ جب اپنی روح کو، اپنی سول کو پاک کرتے ہیں، اپنی سوچوں کو پاک کرتے ہیں، اس میں پازیٹیوٹی لے کر آتے ہیں۔ تو ضروری ہے یہ بات کہ ہم اس بات کا خاص خیال رکھیں، اور اللہ کے حبیب کا یہ فرمان ہے کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع الطعام والشراب، یعنی جو روزہ رکھنے کے باوجود بھی جھوٹ نہیں چھوڑتا، بری بات زبان سے نکالنا نہیں چھوڑتا، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے اس کی کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہے۔ یہ فاقہ ہے، کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ، کتنے روزے دار ایسے ہیں جنہیں ان کے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا۔ تو ہمیں یہ روزہ صرف معدے کا روزہ نہیں ہے، یا صرف غذا کی اس نالی کا روزہ نہیں ہے، بلکہ یہ آنکھوں کا بھی روزہ ہے، کانوں کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، اور سب سے بڑھ کر ہمارے دل اور دماغ کا روزہ ہے۔ کیا بات! تو دل ہماری ہر قسم کی سوچ کا، ہر قسم کی فکر کا، محبتوں اور نفرتوں کا، حسد اور لالچ کا، اچھائی اور برائی کا مرکز ہے، اس کو درست کرنا ہے، اور روزہ آئی تھنک یہی تربیت لے کر آتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں یہاں پہ کیونکہ آج پہلا روزہ، پہلا رمضان کا دن، پہلی سحری، تمام معاملات پہلے پہلے ہیں، تو سیکھ تو رہے ہیں ہم، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی پسندیدہ سحری کیا ہے، اور آپ کی پسندیدہ سحری کیا ہے، اور آپ کی بیگم آپ کو کیا پروستی ہیں جو ان کے ہاتھ کا آپ کو بہت پسند ہے؟ آپ نے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی دہلی والی اردو پروسنا جو لفظ استعمال کیا، تو اردو زبان بھی ماشاءاللہ لشکری زبان ہے نا، بہت تو وہ خوبصورت زبان لاکھوں ہے۔ زبانوں کو اپنے اندر اپنے سمو اندر لیتی ہے، سموئی ہوئی ہے۔ اور ہر زبان کے الفاظ اس میں ملتے ہیں۔ تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں بچپن میں تو ہماری جو سحری ہوتی تھی وہ والدہ صاحبہ کے ہاتھوں سے الحمدللہ روغنی روٹی ہوتی تھی، اچھا، اور اس کے ساتھ جو ہے مجھے انڈا ہر فارم میں پسند ہے، اوکے، تو فرائی ایگ جو ہے ہاف فرائی، وہ میں 2 ایگ جو ہے نا وہ لیتا تھا اور اس کے ساتھ کھاتے تھے، کبھی پراٹھا بھی یوز کرتے تھے، اور ساتھ میں جو پھینیاں ہوتی تھی، ہاں جو ہاں، اب جو ہے ڈاکٹر نے کہا کہ ابھی آپ پھینیاں آپ نہیں کھائیں گے، تو بعد میں ہم نے پھر سوئیاں شروع کر دی تھی صبح میں، اور پھر کھجور لیکن ساتھ میں۔ سوئیوں کا وہ فلیور وہ نہیں فلیور ہوتا نہیں ہے جو جو پھینی کا پھینی، ہے، ہاں۔ تو کھجلا زندگی میں ہم نے کبھی نہیں کھایا، حالانکہ ہمارے دوست احباب کھاتے تھے، لیکن جو چائے ہے، اگر سحری میں چائے نہ ملے اور افطار میں پان نہ ملے
اچھا سادہ پان، سادہ اچھا پان. یہ تو لگتا ہے کہ شاید روزہ افطار نہیں ہوا یا سحری رکھی نہیں، یہ تو شاید بہت بڑا روزے میں کوئی انکشاف کمی ہے. واقع ہو جائے گی. اور ہمارے ایک دوست ہیں، تو جب افطار ہو گیا اور سارا کچھ اہتمام ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ مسلم میں آتا ہے کہ کھانے کے بعد چائے پینی چاہیے. تو جتنے لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ مسلم شریف میں تو ایسی کوئی روایت نہیں ہے. انہوں نے کہا میں نے کہا ہے مسلم میں آتا ہے، مسلم میں آتا ہے. مطلب کیا مسلم روایت تو کیا ہم بات ہے. مسلمانوں سے بھی آتی ہے نا. تو یہ بے چائے شک. ایسی ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہم چلے جائیں، جو ہم بر صغیر پاک و ہند کے رہنے والے ہیں، چاہے وہ کوئی زبان بولتے ہوں، لیکن وہ چائے سے جو چاہت ہے وہ امریکہ اور یورپ جا کر بھی، کینیڈا اور افریقہ جا کر بھی بھلائی نہیں بھولتی. اور چائے بھی ایسی چائے ہوتی ہے، مطلب کہا جو جاتا ہے گھر کی چائے بنی ہو. چائے پہ آ رہے ہیں، پھر مسالہ چائے ہوتی ہے، پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ الائچی والی چائے بہت پسند کرتے ہیں، کچھ دودھ پتی، یعنی اتنی ویرائٹی ہے کشمیری چائے ہے. کشمیری چائے. کشمیری چائے. اور یہی سوال میں آپ سے کروں گی تاکہ ہمیں اور ہمارے دیکھنے والوں کو اندازہ ہو کہ اس صحت کا راز بھی کیا ہے اور ہم کیا کھائیں ایسا کتنا سحری میں ہم، کیونکہ باتیں تو ہم سب کر رہے ہوتے ہیں، ہم کہہ رہے ہوتے ہیں یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے، لیکن در حقیقت آپ کو کیا پسند ہے اور آپ کیا سحری میں لینا پسند کریں گے؟ مجھے سحری میں تو کوئی ایسا ڈش ہو جو چاول ہو، یہ مجھے زیادہ پسند ہوتا ہے کہ چاول اور اس کے ساتھ کوئی بھی سالن ہو، اور اس کے ساتھ دہی کا ہونا یہ کمپلسری ہے. اور پھر اس کے اینڈ میں جاؤ تو چائے، جیسے علامہ صاحب نے بھی کہا تھا کہ چائے تو کمپلسری ہے. اور اس کے یعنی آپ ناشتہ بادشاہوں کی طرح ہی کر دیں. جی جی لیکن بالکل. یہ انکشاف ہے، یقین مانے میں نے کبھی نہیں سنا کہ سحری میں کوئی چاول سالن. نہیں میں بھی کھاتا ہوں. اچھا، لیکن کیونکہ وہ جو ایک چاول مین کورس ہے، چاول کا جو ایک معیار رکھا گیا ہے یا بتایا گیا ہے، دیکھا گیا عام طور پہ وہ ہوتا ہے جو کہ پیاز بھی لگتی ہے اور پیٹ. تو میرے لیے آج یہ انکشاف ہے. اور دوسرا انکشاف وہ اس طرف سے آیا تھا جو پان کا تھا. لیکن اس کے لیے وہ دہی استعمال کر پہلے رہے ہیں نا، دہی اس کی کے دہی ساتھ دہی دہی ہے، زیادہ اصل میں رائتا ہے، آپ ٹھیک سلاد کریے. ہے. پھر جب تک میں چاول کا استعمال نہیں کرتا مجھے بھی ایسا ہی لگتا تھا کہ مجھے بھوک لگے گی اس سے، لیکن جب میں نے کھایا اور میں نے اس کو دیکھا تو کوئی اچھا، اس یہ میں کوئی خاص وجہ ہے یا خود ہی مطلب بس پسند آ گیا اس لیے؟ پسند نہیں ہے، یہ ایزی ہے، بہت ایزی ہے، تو اس کو اس لیے بھی کر لیتے ہیں. کس لحاظ سے؟ بنانے کے لحاظ سے؟ بنانے کے لحاظ سے، چونکہ ہم شروع میں تو ایسا ہوا ہے کہ ہم دوست اکٹھے ہوتے تھے ہاسٹل میں. تو اب ہاسٹل میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے مشکل کام آپ کا یہ ہوتا ہے کہ یار کھانا کون پکائے گا، پہلا مشکل کام. اچھا. دوسرا مشکل کام آپ کا یہ ہوتا ہے کہ برتن کون دھوئے گا. اور نعمان آپ کیا پسند کرتے ہیں، کیا کھائیں گے میں سحری میں؟ جیسا آپ کو بتایا، چاول. گھر میں اگر بریانی بنی ہے رات میں جیسے افطار کے بعد، تو وہ بریانی میں رکھ لیتا ہوں اپنی کہ مجھے سحری میں کھانی ہے. وہ میں والدہ کو بھی کہہ دیتا ہوں کہ آپ نے سحری میں میرے لیے بریانی رکھنی. اور ضروری ہے کہ اگر رات میں جو سالن بن رہا ہے سب کے لیے وہ میں سحری میں کھاتا ہوں. سحری میں ناشتہ نہیں کرتا، یعنی کہ میں سحری میں چائے نہیں پیتا یا ڈبل روٹی ہے وہ بھی نہیں. بس جو ہوتا ہے وہ رات کا کھانا ہوتا ہے جو صبح میں کھاتا ہوں. اور بڑی نعمت بالکل ہے، بہت بڑی تیار نعمت ہوتی ہے. اور یہ وہ معاملے ہیں جہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ واقعی سحری اور سحری بنانے والا رب تعالیٰ سے میں بہت دعا گو ہوں کہ ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، بے شک والدین دونوں ہی بہت بہت اہمیت کے حامل ہیں، لیکن یہ جو ایک خاص مرحلہ ہوتا ہے نا، گرمی میں کھڑے ہو کے ہر طرح کی سچویشن میں جو عورتیں ہوتی ہیں وہ میں کہتی ہوں قدر کریں اپنی ماؤں، بہنوں، بیوی، بیٹی، سب کی قدر کریں، کیونکہ یہ عورت ذات ہے ہی قدر کرنے کے. صرف یہ ایک جو ذہن ہے نا کہ آپ اپنی ماں کے آگے اف نہیں کر سکتے، تو در حقیقت ماں کا جو ایک رتبہ ہے وہ ہر عورت کے لیے ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنی ماں کے آگے نہیں کرنا، آپ نے تمام امت کی ماں کو اسی طرح سے رسپیکٹ دینی ہے، کیونکہ وہ آپ کی نہیں تو کہیں نہ کہیں کسی اور کی ماں ضرور ہوگی. تو یہ تو سلسلہ جاری رہے گا، کھانا پینا بھی ہوتا رہے گا. اور ابھی سے کھانے پینے کا سن کے مجھے تو بڑا پانی آنا شروع ہو گیا کہ سحری بھی کرنی ہے، بھوک بھی تازہ ہے اور آپ سے ملاقات کا بھی وقت ہے. تو یہ تمام چیزیں مل کے بڑی انرجی دیتی ہیں. لیکن ابھی ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم ہوا ہے اور ہمیں بریک پہ جانا ہے، اور بریک سے واپس آئیں گے اور اس سلسلے کو جاری رکھیں گے، سوالات پوچھیں گے، جانیں گے اس رمضان ہم نے اپنا رمضان بہتر کیسے منانا ہے. تو اسٹے ود اس، کہیں مت جائیں، پیغام رمضان میں ہمارے ساتھ رہیں. اور آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کو یاد ہوگا، نہیں ہے تو میں یاد دلا دیتی ہوں، آپ کی ایک ڈیوٹی دی ہے میں نے. آپ نے ہماری بریک پہ کرنا یہ ہے کہ ہمارے سوشل میڈیا ہینڈل پہ اپنے کامنٹس دینے ہیں، اپنی رائے دینی ہے، اپنے فیڈ بیک دینے ہیں. اور سوشل میڈیا ہینڈل ہمارا ہے info@iqra.tv.